نہیں، میں جاسمین اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے ایک تو بات میں آپ کو عرض کروں کہ شاید ہو سکتا ہے شاید میں اس حکومت میں اس وقت حصہ نہیں تھا. اس وقت دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کل کو میرے لیے شرمندگی کا باعث بنے. میں آپ کے سوال کا جواب اگر انکار میں دیتا ہوں تو کل میرے سامنے اگر پرچہ رکھ دیا جائے تو میں اس شرمندگی کا باعث بنے. میں ایک دو باتوں کا جواب آپ کو دے جاؤں گا. غفور حیدری صاحب کی بات کا جواب جو انہوں نے فرمایا، ارشاد کیا کہ کچھ ہمارے لوگوں نے جو تقاریر کی، جو میرے سامنے تقریریں ہوئیں، اس میں سوالات اٹھائے گئے اور جینون سوالات اٹھائے گئے. اگر ایک ذرا بات ذہن میں رکھیں، اس وقت ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. مشکل اس لیے کہ ایک طرف آپ کی فوج جو ہے وہ نشانہ تنقید بنی ہوئی ہے، اور بمشول جیسے حیدر عباس نے کہا کہ 5000 نوجوانوں نے اور فوجیوں نے شہادتیں پیش کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس بات سے آپ باہر نکل جائیں، اس کو آپ ختم کر دیجئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیے. آپ کو اس دوستی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. مولا بخش چانڈیو صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ ماضی میں جھانکتے رہیے، آپ میاں نواز شریف صاحب کو کہتے رہیے. اب میاں نواز شریف صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ایسی جوڈیشری انکوائری کمیٹی بنا دیجئے جو اس کا تعین کرے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی، اس کا تدارک کر لیجئے. اور جن سے غلطی ہوئی، اب آپ حکومت ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اب دیکھیں کیسے بڑے خوبصورت طریقے پہ انہوں نے آپ پہ ساری ذمہ داری پھینک دی کہ آپ کہیں ہم صبح ڈرون حملے آپ کے بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 2 حملے ہو گئے نا آپ کے سامنے. لیکن سر انہوں نے ذمہ داری اپنی نبھائی نا. آپ وہ یہ اگر یونیلیٹرلی خود ڈیسیجن لے لیں گے تو آپ کل کو کہیں گے جی دیکھا حکومت تو بے بس ہے، یہاں تو آرمی کا حکم چلتا ہے. میں وہی بات جاسمین، اس میں آپ ذرا میری بات آخر ایک لمحہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 2 ڈرون حملے ہو گئے. اب وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ٹیلی فون اٹھائیں اور گرین رنگ کا ٹیلی فون اٹھائیں اور اپنے چیف آف ایئر سٹاف کو یہ کہیں کہ یہ ہماری قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کے تحت ہم یہ کریں گے، اور وہاں سے اٹھائیں ایک. اور بابر غوری صاحب جو کہ ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر، ان کو ٹیلی فون کر کے کہیں کہ یہاں سے پورٹ سے کسی قسم کا کوئی نیٹو کا کنٹینر باہر نہیں نکلے گا. ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں، اس کے بعد میں حکومت غفور حیدری صاحب کا اور حیدر عباس رضوی صاحب کا بھی موقف لوں گی. یہ بات بھی طے ہے، ریزولوشن میں واضح ہے کہ اگر ڈرون حملے نہ روکے گئے تو نیٹو سپلائی بند کی جا سکتی ہے. اگر آپ نیٹو سپلائی بند کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے ترکی سے معاہدہ کر لیا ہے. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. اہم سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں، میں ایک سٹیٹمنٹ یہاں کوٹ کر دوں، اس کے بعد میرے چاروں گیسٹ کو میں ٹائم دوں گی تاکہ وہ جلدی جلدی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. سینیٹر کیری یہ کہہ چکے ہیں، دیگر سینیٹرز، کانگریس کے اراکین، واشنگٹن اور سی آئی اے کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ملا عمر اور ایمن الظواہری the most other 2 wanted men ہمیں پاکستان میں کہیں بھی ملے، کوئی سوورینٹی نہیں دیکھیں گے، سارے آپشنز کھلنے ہیں، ان کو پکڑیں گے. پاکستان کی سالمیت کس میں ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ موسٹ وانٹڈ اگر ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس ہمارے پاس ہیں تو ہم خود ان کو پکڑ لیں؟ یس اور نو سر؟ ہونا چاہیے، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. مجھے یقین ہے کہ کوششیں کی جا رہی بھی ہوں گی، کیونکہ خدا نہ خواستہ ادروائز سچویشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. مجھے یقین ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کے اوپر کوشش کر رہی ہوگی، مگر زیادہ بہتر یہی ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس اب بہت زیادہ چیزیں نہیں، بہت زیادہ آپشنز نہیں رہ گئے، ہمیں ہر حال میں اگر وہ پاکستان میں ہے، خدا نہ کرے میں اس موقع پر کہتا ہوں 7 قرآن درمیان اگر وہ ہیں تو پھر ان کو ہمیں پکڑنا ہے. شیخ رویل اصغر صاحب، آپ یس اور نو، شوڈ وی گو فار دیم؟ پہل ہمیں کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ پھر سوورینٹی کی دھجیاں اڑ جائیں؟ دیکھیں میں جاسمین، میرا اس میں تھوڑا سا میرا اپنا ایک سوچ ہے. یہ جو بار بار آپ کو کہا جاتا ہے، پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیجئے. میری اپنی رائے ہے، پتہ نہیں اس میں کس حد تک ہے. پہلے آپ اس سچائی کو تو باہر لے آئیے کہ اسامہ بن لادن وہاں پہ تھے، اگر تھے تو کس حالت میں تھے، یا امریکنز نے کس سے یہ پوچھا. پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کلو دیا اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنے کھاتے میں ڈال لیا سارا کچھ. اب اس کے بعد جو یہاں تک ملا عمر کا اور ایمن الظواہری کا تعلق ہے، یہ میں یہ بات بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. سب سے پہلے تو جاسمین ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کو دیکھنا ہے، اپنے ملک کے عوام کو دیکھنا ہے، ان کے دکھ درد کو دیکھنا ہے.
ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کو کوئی اور استعمال تو نہیں کر رہا، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو. اس میں سب سے ضروری جو ہے یہ اوکے سر میں یس اور نو تک موقف رکھے پھر آگے بات کرتے ہیں. غفور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں اپنی عسکری قیادت کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو اس بات کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے غلطی کی، اور اس کو آگے چل کے یہ دیکھنا چاہیے کہ آئندہ پھر یہ غلطی نہ دہرائی جائے، اور فوری طور پہ غلطیاں ہونے کے بعد انسان ان غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ڈبل وال بناتا ہے. ڈکیتی ہوتی ہے تو پھر انسان یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. ہمیں ایک دوسرے پہ کیچڑ تھوڑی اچھال لیں. سینیٹر غفور حیدری صاحب آپ کو سر پورا وقت دیا جائے گا. یہ 2-3 چیزیں ہیں اس پہ اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں. سینیٹر صاحب جی ریکنیکٹ کریں پلیز جلدی سے. سنڈیو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ کا ٹائم کم ہے آپ کے پاس، نہیں اتنا بھی کم نہیں ہے سر، آپ پورا بول لیں. تو سن لے پھر. آپ پہلے سوال کا جواب پوچھے ہیں روہیل صاحب سے جو نہیں دیا انہوں نے، کہ جناب جو آدمی ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کا ذمہ دار تھا، جو دہشت گردی کر کے ہلاک ہو گئے، جو آپ نے کہا ہے اس کے متعلق تو پہلے جواب دیں. کسی نے ایک لفظ اس کے لیے بولا ہے؟ معاہدے مشترکہ جو ہمارا بیان جاری ہوا ہے اس کے بعد دوسرے دن جو میاں صاحب بولے ہیں اللہ ان کو زندگی دے. میرا خیال تھا کہ وزارت ملنے کے بعد بھی آپ شاید سچائی کر گئے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ جو 30,000 پاکستانی شہید ہوا ہے وہ امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کون ذمہ دار ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ نے قتل کیا، وہ کون ذمہ دار ہے؟ بینظیر بھٹو کو امریکہ نے قتل کرایا، وہ وزارت ملنے کے بعد آپ اس حد تک چلے جائیں گے یہ مجھے علم ہے. شکر الحمدللہ وزارت مجھے میری پارٹی نے دی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کو اللہ نصیب کریں، آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں. Let's stick to the point. یہ بڑی important issue ہے. آپ جیسے سنجیدہ آدمی غصے ہو جائیں گے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آپ سنیں تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی پریس کانفرنس کر کے آپ نے پھر بھی ایجنسیوں کو بولا ہے، پھر بھی فوج کو بولا ہے، پھر بھی حکومت کو بولا ہے. آپ کی پوری تاریخ انقلابی پریس کانفرنس میں اس شخص کے لیے ایک لفظ بتائیں، وہ مذمت تو ایک جملہ تو مذمت کا بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں شیر صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں ویسے. جی جاسمین، یہ زمینی حقائق سے ناواقف ہے. آج کا گیلپ پول یہ کہتا ہے آپ کے ملک کے عوام 47% لوگ یہ کہتے ہیں، 47% لوگ کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. یہ اصل پہ زمینی حقائق سے دور چلے جاتے ہیں. یہ صرف اپنی وزارتوں کو بجانے میں، حکومت کو آگے لے کے جانے کے، ان کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے. ان کے آنکھوں کے آگے اقتدار کی پٹی ہے. یہ اپنے ملک کے عوام کو ایک بے گناہ ایک ایسے گناہ کی سزا دلوانا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا. اور یہ اس پہ ان کا کوئی میرے خیال میں ان کی کوئی گرفت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی پریس کانفرنس میں ایک لفظ بھی ان کے لیے نہیں ہے. آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو بیس جو دیا گیا ایئر بیس کس کے زمانے میں دیا گیا ہے، یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے، اس کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. اور آپ دھڑا دھڑ بولے جا رہے ہیں اپنے اداروں پر. ایک لفظ ادھر کو بھی کہہ دیجئے گا اس میں کیا. اور نمبر 3 جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی نے نہیں کیا، اس پر جو کام پوری قوم مل کر کرتی ہے. غفور حیدری صاحب آپ ذرا ان کو بتائیے، آپ ان کو بتائیے کہ کون سے دور میں اسامہ بن لادن افغانستان میں تشریف لائے تھے؟ یہ معاملہ ہم نے شامل کروایا. یہ بددیانتی ہے، یہ معاملے کو خراب کرنا ہے، پوری قوم کی قرارداد ہے. افغانستان وہ کبھی بھی آیا، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ آپ ہم کریں اس بات کا کہ وہ پاکستان کیسے پہنچا. سینیٹر غفور حیدری صاحب سر معذرت کے ساتھ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، میں آپ کی بات سن رہی ہوں. جی آپ ایسے کریں گے کیسے کہاں جائیں گے؟ جی سینیٹر صاحب عرض کیجئے. جی غفور حیدری صاحب سوری لائن کنیکٹ ہو گئی تھی، آپ فرمائیے. دیکھیں طویل بحث میں اب وقت بھی نہیں ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ 13 مئی کو جو بریفنگ ہوئی اس سے ہمیں ایک اندازہ یہ ضرور لگا، پہلی مرتبہ شاید پاکستان کی تاریخ میں، کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت مجبوراً اس بات پہ اب آ گئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا از سر نو جائزہ لیا جائے.
اور یہی سوچ اور یہی فکر ابھر کر سامنے آئی اور اسی بنیاد پہ ہم نے مل کر ایک متفقہ قرارداد پاس کی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرارداد تو پاس ہو گئی اور اس سے پہلے بھی قرارداد متفقہ پاس ہوئی تھی جی، لیکن اگر قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر اس قرارداد کے پاس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر کوئی تو فائدہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے. دیکھیں اب جان کیری آ گیا, کامیاب اور کامران واپس چلا گیا. جان کیری کے آنے سے ڈرون حملہ ہوا. اب اس قرارداد کا تقاضا یہ تھا کہ ڈرون حملے کے نتیجے میں ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کرنا تھا. جو ہوا ضرورت اس بات کی ہے. جاسمینہ مجھے تھوڑا سا ضرورت اس بات کی ہے کہ اور کہتے ہیں چیف کو کہ گرا دیں تیارے ویارے. وہ گرا یا نہ گرائے لیکن قرارداد میں جو بات آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈرون اٹیکس ہوئے تو اس کے نتیجے میں نیٹو کا سپلائی بند کر دیا جائے گا. یہ ایک نرم فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ, یہیں سے آغاز ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی فوری طور پر ایک بہت بڑا اقدام کیا جائے. ہم اپنے ملک کے حالات کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن کم از کم اتنا ہونا چاہیے تھا کہ نیٹو سپلائی بند ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس حوالے سے جو کمیشن کی بات کی گئی ہے اس کمیشن کا بھی فوری طور پر اس کی نامزدگی ہونی چاہیے اور وزیر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے ان اراکین کو نامزد کرے تاکہ کمیشن اپنا کام شروع کرے اور یہ قوم کو بتائے کہ اس میں کس کس کی کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے تاکہ اس کی ایسی سرزنش ہو تاکہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو. میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتی ہوں غفور حیدری صاحب, میرا ایک چھوٹا سا سوال, شاید اس وقت آپ کا وہ ایئر پیس شاید لائن کنیکٹ ہو گئی تھی کیونکہ وقت بالکل کم ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ ایمن الزوائری اور ملا عمر جیسی شخصیات خدا نہ خواستہ وہ بھی یہاں سے برآمد ہو گئیں, تو اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کیوں نہ ہم بھی ان کو پکڑ کے حوالہ ان کا احتساب کر لیں. ان کا کیا کام ہے پاکستان میں اگر وہ موجود ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو ساری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. حکومت کے اپنے ادارے ہیں اور ایک نہیں کئی سارے ادارے ہیں. یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے بہرحال کہ ایسے خطرناک لوگ جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آتا بھی ہے, ظاہر ہے جیسے کہ کہا گیا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طویل بارڈر ہے جو افغانستان سے ایران سے لگتا ہے یا انڈیا سے لگتا ہے, لوگ آ سکتے ہیں, اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کے اپنے اداروں کی اپنی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, پاکستانی قوم کی ذمہ داری بنتی ہے. کسی اور ملک کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ آکے پاکستان. آپ کے دو پارٹنرز جو فارمر پارٹنر اور اب آپ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم وہ سبز فون اٹھائیں اور حکم جاری کر دیں, نیٹو سپلائی بند کر دیں یا ڈرون حملے گرانے کی بات کریں. آپ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے ریزولوشن کی, کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور ابھی آج بات ہوئی ہے, کل ان کا موقف بھی آ جائے گا, اس کے بعد ہی کسی تبصرے کی گنجائش ہوگی. کن کا موقف آ جائے گا کل؟ بات نہیں کر سکتا. کل کن کا موقف آ جائے گا؟ ضرور حکومت اپنا موقف ظاہر کرے گی اور جو ریزولوشن ہے اس کا بھی اثر ظاہر ہو جائے گا. اب فوری طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس کے لیے. وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. میں اپنے تمام گیسٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہاں پہ میں پروگرام کو کلوز بھی کرنا چاہوں گی, بٹ ناظرین اسی پہ مور ڈیبیٹس ان دس ویک وی ول واچ ود ڈفرنٹ پیپل, سو جوائن می آن فیس بک اینڈ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.